بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں کے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے موڈیگلیانی کا نظریہ گردش حیات یا مفروضہ دورانیہ زندگی، موڈیگلیانی's life cycle hypothesis. This is a hypothesis given by Modigliani about the consumption pattern of the consumer, and the base of this theory is that man is a forward-looking animal. موڈیگلیانی کا ماننا یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک مستقبل سے توقعات وابستہ کرنے والا حیوان ہے، اور اس کا جو خرچ کرنے کا رویہ ہے یا جو اس کا کنزمپشن پیٹرن ہے اس کا انحصار صارف یعنی جس وقت وہ ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کتنا خرچ کرنا ہے، تو اس کے صرفی خرچ کا معیار صرف موجودہ آمدنیوں سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ پوری زندگی میں حاصل ہونے والی آمدنیوں سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کئی ماہرین معاشیات تھے جنہوں نے موڈیگلیانی کے اس نظریے کو حمایت بھی کی تھی اور انہوں نے اس کے نظریات کو فالو بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور موڈیگلیانی نے بنیادی طور پر کہا کیا، اس نے صارف کی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ شروع میں جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، ان دا چائلڈہڈ، اس وقت وہ کما نہیں رہا ہوتا لیکن وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پر اس کا صرفی خرچ اس کی آمدنی کے نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پر اس کی سیونگ یا اس کی بچتیں صفر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب صارف جوانی کی ایج پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں صارف کما زیادہ رہا ہوتا ہے اور اس کا خرچ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عرصہ وقت ہے جس کو ورکنگ ایج یا کام کرنے کا دورانیہ کہتے ہیں۔ اس میں اس کی آمدنی اس کے صرفی خرچ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت صارف بچتیں بھی حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس وقت جو بچتیں ہوتی ہیں اس کی زندگی کا تیسرا حصہ کون سا ہوا؟ تیسرا حصہ وہ ہوا جس میں صارف ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے، جس میں صارف کام نہیں کر رہا ہوتا، دوبارہ سے کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا لیکن وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کا خرچ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا خرچ ہوتا ہے وہ جو بچتیں اس نے اپنے کام کرنے کی ایج میں، ورکنگ ایج میں کی ہوتی ہیں، ان کو وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، یا کچھ اثاثے اگر اس نے کام کرنے کے عرصہ وقت کے دوران بنائے ہوتے ہیں ان کی آمدنی سے وہ ریٹائرمنٹ کی ایج گزار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس گراف کی مدد سے اس بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم پیریڈ یا عرصہ وقت دکھایا گیا ہے، اور وائی ایکسس کے اوپر صرفی خرچ ہے اور آمدنی دکھائی گئی ہے، کنزمپشن اینڈ انکم آف دا کنزیومر۔ اوکے، سی از دا کنزمپشن پیٹرن آف دا کنزیومر اینڈ وائی از دا انکم۔ یہ جو کروڈ سا خط بنا ہوا ہے نا، یہ صارف کی آمدنی ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں خطوط کے رجحانات کو دیکھیں کہ تین حصے ہم یہاں سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ارلی ایج میں منفی سیونگ ہے، یا جو کنزمپشن آف انکم ہے، کنزمپشن آف کنزیومر ہے، دیٹ از گریٹر دین انکم، یا ہم کہہ سکتے ہیں سیونگ از لیس دین زیرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا سیونگ از ایکول ٹو زیرو ہے یہاں پر۔ دوسرا عرصہ وقت کیا ہے جہاں پر دیکھیں گے جو انکم کا کرو ہے یہ کنزمپشن کے کرو سے اوپر چلا جاتا ہے، اور یہ جو شیڈڈ ایریا ہے، شیڈڈ ایریا میں کیا، یہ صارف کی بچتیں ہیں۔ یہاں پر انکم آف دا کنزیومر از گریٹر دین دا کنزمپشن، اور سیونگ از پازیٹیو گریٹر دین زیرو ہے، یعنی یہ درمیانی عمر کا عرصہ وقت ہے، درمیانی عمر کا عرصہ وقت جس میں وہ کمانے کے قابل ہوتا ہے اور بچتیں کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب تیسرا ریٹائرمنٹ کا عرصہ وقت دیکھیں۔ اب اس میں دیکھیں جو کنزمپشن کا کرو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے اور انکم کا کرو نیچے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر سیونگ لیس دین زیرو ہوگی، منفی بچت ہوگی دوبارہ سے۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ریٹائرمنٹ ایج اینڈ دا ارلی ایج؟ کے ریٹائرمنٹ کی ایج کے اندر صارف جو خود کمائی ہوئی آمدنی ہوتی ہے نا، اس میں سے جو بچتیں حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، یا اپنی ورکنگ ایج کے اندر جو اس نے اثاثے بنائے ہوتے ہیں ان اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ہی وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ موڈیگلیانی کا انالیسس تھا۔ نظریہ گردش حیات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ عرصہ قلیل میں ایوریج کیپیسٹی ٹو کنزیوم از کہ
عرصہ قلیل میں औसत میلان صرف مختتم میلان صرف کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. یعنی صارف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی سے ہر شخص زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ بائی دا یوٹیلائزیشن آف دا اوور آل ریسورسز ہی ارن. پوری زندگی میں جتنے وہ اثاثے یا پوری زندگی میں وہ جتنی آمدنی حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے. کسی فرد کے عرصہ حیات کے پیش نظر اس کا صرفی خرچ دستیاب ذرائع کا پروپورشنل یا ہم آہنگ ہوتا ہے، لیکن ذرائع کے تناسب کا انحصار جو ایک صارف خرچ کرنے کے منصوبے بناتا ہے اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے کتنا ارلی ایج میں کتنا اس نے ورکنگ ایج میں کمانا ہے، اس میں سے کتنا بچانا ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ صارف کا ایک جو کنزمپشن پیٹرن انڈیویجول کنزمپشن پیٹرن ہے ایک انڈیویجول کنزیومر کا، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہوتا ہے CT=1/LT ملٹیپلائڈ بائی VT. ٹھیک ہے کہ کنزمپشن ان دا ٹائم پیریڈ T کیا ہے جی؟ LT از دا لیفٹ اوور لائف آف دا کنزیومر. اس کی کتنی متوقع زندگی ہے، باقی ماندہ اس کی کتنی زندگی ہے. اور VT کیا ہے جی؟ VT کتنی ٹوٹل اس کی ورکنگ ایج کے اندر صارف کی کل کتنی دولت ہو سکتی ہے. تو بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل کسی بھی شخص کا جو کنزمپشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو CT دیٹ از دا فنکشن آف YT YET اینڈ AT. اب یہاں پر کنزمپشن ایٹ دا CT از دا کنزمپشن ان دا ٹائم پیریڈ T. ٹھیک از دا فنکشن آف YT کتنی وہ اپنی ورکنگ ایج میں آمدنی حاصل کر رہا ہوتا ہے. YET کتنا وہ اس کی ایکسپیکٹڈ انکم ہو سکتی ہے ان دا ریٹائرڈ ایج، یعنی کتنی اس نے بچتیں کی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ AT کیا ہے کہ اس کی کتنے اثاثے ہیں یا اس کی کتنی دولت کی حقیقی مالیت ہے. RCT میں دولت اور جائیداد کی حقیقی مالیت جو کہ YET میں وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لائف سائیکل ہائپوتھیسس بائی موڈیگلیانی تھا، جس میں اس نے یہ بتایا کہ کس طرح سے ایک کنزیومر اپنا کنزمپشن پیٹرن سیٹ کر رہا ہوتا ہے، کتنی آمدنی اس نے حاصل کی، پوری زندگی میں اس کے کتنے اثاثے ہوئے اور ان اثاثوں کو وہ کس طرح سے ایکسپیکٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس تھیوری کو کئی اکانومسٹ نے کرٹیسائز کیا، اس کے اندر خامیاں بھی بیان کی، لیکن اس کے مفروضات کیا تھے یا اس کی اسمپشنز آف دا تھیوری یا نظریہ کے مفروضات کہ صارف کی پوری زندگی میں قیمتوں کا معیار نہیں بدلتا، شرح سود بھی مستحکم رہتی ہے اور صارف کو کسی قسم کے اثاثے وراثت میں نہیں ملتے، یعنی جو کچھ وہ خرچ کر رہا ہے وہ اپنی کمائی ہوئی آمدنی سے ہی خرچ کر رہا ہے. اس کو کیا کرٹیسائز کیا گیا جی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ اسمپشن ہی نان ریئلسٹک ہے دیٹ دا پرائس لیول ول ریمین سیم. قیمتوں کا معیار کبھی نہیں بدلے گا یا شرح سود کبھی نہیں بدلے گا، یہ غیر حقیقی مفروضہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ یہ مفروضہ غیر حقیقی نظر آتا ہے کہ صارف کے صرفی خرچ کی منصوبہ بندی پوری زندگی پر محیط ہوتی ہے. پوری زندگی کی منصوبہ بندی، کیونکہ ہم لوگ انسان واقعی فارورڈ لکنگ اینیمل ہیں، لیکن پھر بھی ہم پوری زندگی کو اپنے محدود ذرائع کے اندر انالیسس نہیں کر سکتے، پوری زندگی کی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. اس میں یہ بھی فرض کیا گیا صرفی خرچ کا براہ راست انحصار کسی شخص کے اثاثوں پر ہوتا ہے، لہٰذا اثاثے بڑھنے پر صرفی خرچ میں اضافہ ہوگا اور اثاثے کم ہونے پر اس میں کمی ہوگی. لیکن عملی طور پر صرف اثاثوں کے اوپر صارف کا خرچ کا رویہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صرفی خرچ کا انحصار صارف کے رویوں پر ہوتا ہے کہ اس کی پلاننگ کیا ہے، اس نے کیا سوچا ہے، وہ ورکنگ ایج میں کتنا خرچ کرے گا، کتنا وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے لیے بچائے گا. تو ضروری نہیں ہوتا ہمیشہ کہ وہ ورکنگ ایج میں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کسی صارف کے پاس اثاثے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو ورکنگ ایج کے اندر سیونگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو یہ مفروضہ بھی رکھا گیا ہے کہ صارف کو کسی قسم کے وراثت میں اثاثے نہیں مل رہے ہوتے، تو یہ بھی عملی طور پر نہیں ہوتا. اثاثے جو ہیں وہ ہر شخص کو کم یا زیادہ کی صورت میں مل رہے ہوتے ہیں اور وہ صارف کے خرچ کے معیار کو بھی متاثر کر رہے ہوتے ہیں. So these were the different theories we have discussed about the consumption pattern. Our next topic is
امپورٹنس آف دا کنزمپشن فنکشن یا طفائل صرف کی اہمیت. کیونکہ ہم نے جب یہ ٹاپک شروع کیا تھا بیسیکلی دیٹ واز دا ڈٹرمننٹس آف نیشنل انکم اینڈ کنزمپشن واز ون آف دا ڈٹرمننٹ آف نیشنل انکم. تو طفائل صرف کو اگر ہم نے پڑھا تو اس کی کیا ضرورت کیوں تھی. ٹھیک ہے, ایک تو میکرو اکنامک انالیسز اگر ہم کرنا چاہتے ہیں, کلی معاشیات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں, تو نیشنل انکم اس کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے کلی معاشیات کا. ٹھیک ہے, اور نیشنل انکم کے اندر طفائل صرف ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے جو کہ صارف کے رویے کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے سر اگر ہم کلی معاشیات کے تصورات کو سمجھنا چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم طفائل صرف کو جانتے ہوں. اگر ہم ضارب کی یا ملٹی پلائر کی قدر معلوم کرنا چاہتے ہیں, ملٹی پلائر از 1/1 مائنس مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم. ٹھیک ہے, تو مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم کی ویلیو معلوم ہوگی تو اس کی مدد سے یہ ضارب کی قدر معلوم کی جا سکے گی. اس کے علاوہ یہ ایک رویہ یا ایک وضاحت دیتا ہے سے کے منڈیوں کے قانون کی. سے کا کیا کہنا تھا, سیلف ایڈجسٹنگ سسٹم, اینڈ سے لا آف مارکیٹ واز دیٹ کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ از آلویز اکول ٹو کوانٹٹی سپلائڈ. there are many factors which are pushing the economy always to equilibrium. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ کہ جو کنزیومر کا کنزمپشن پیٹرن ہوتا ہے صرف کا معیار ہوتا ہے, اس کی مدد سے طلب کا رویہ متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے سے کہ منڈیوں کے قانون کی وضاحت کے لیے بھی یہ طفائل صرف کے تصور کی وضاحت ضروری ہے. اگر ہم سرمایہ کاری کی اہمیت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں, قومی آمدنی کے تعین میں سرمایہ کاری کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کر رہا ہوتا ہے. چونکہ مختلف میلان صرف آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہوتا ہے, کہ ہم نے ابھی کینیزین تھیوری میں یہی پڑھا کہ آمدنی بڑھ رہی ہوتی ہے, اس سے صرف بڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن صرف میں اضافے کی شرح کم ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھ رہی ہے, صرف اتنا زیادہ نہیں بڑھ رہا ہوتا, تو ایک خلا پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے. آمدنی اور خرچ کے درمیان ایک گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ گیپ کیا ہوتا ہے, وہ سیونگز ہوتی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس سیونگ کو انویسٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر نہیں انویسٹ کیا جائے گا تو یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس لیے سرمایہ کاری کی اہمیت بھی ہمیں کنزمپشن فنکشن سے ہی پتہ چلتی ہے. مختتم استعداد سرمایہ کی وضاحت, مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل. مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل کیا ہوتا ہے جی, چینج ان ٹوٹل آؤٹ پٹ ڈیو ٹو چینج ان دا لیول آف کیپٹل. سرمایہ کی مقدار میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی شرح میں کتنی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو سرمایہ کی استعداد مختتم کی وضاحت بھی ہم طفائل صرف کی مدد سے کر سکتے ہیں. مختتم میلان صرف اکائی سے کم ہوتا ہے, لہذا آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اشیاء صرف کی طلب میں اضافہ اس نسبت سے نہیں ہوتا. اشیاء صرف میں کمی کی وجہ سے اشیاء سرمایہ کی طلب پیدا نہیں ہوتی, جس کے نتیجے میں سرمایہ کی استعداد مختتم کم ہونے لگتی ہے, اور سرمایہ کی استعداد مختتم کم ہونے سے سرمایہ کاری کا معیار کم ہونے لگتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تجارتی چکروں کے مختلف رخ دیکھنا چاہتے ہیں تو طفائل صرف اس میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. تجارتی چکر کے مختلف ادوار انتہائی حد تک پہنچ کر خود بخود اپنا رخ بدل لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تجارتی چکر کے مختلف ادوار ایک خاص لیول پر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی کم ہونے لگتے ہیں. اس کی وجہ بھی طفائل صرف ہی ہے. مثلاً خوشحالی کے دور میں جب آمدنی میں اضافہ ہو تو لوگوں کا خرچ اس نسبت سے نہیں بڑھتا جس نسبت سے آمدنی بڑھتی ہے, لہٰذا تجارتی چکر ڈپریشن کی طرف جانے لگتے ہیں. سو یہ کنزمپشن فنکشن ہی ہے کہ جس کی مدد سے کنزیومر کا جو ہمارا بزنس سائیکلز ہیں ان کے ڈفرینٹ فیزز آ رہے ہوتے ہیں. تھینک یو.